کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی داشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عاشورہ کے روز یعنی 10 محرم الحرام کے روز ملک رے میں قاضی کے پاس ایک فقیر آ کر عرض گزار ہوا کہ میں ایک بہت غریب اور عیالدار آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشورہ کا واسطہ میرے لیے 10 کلو آٹا، 5 کلو گوشت اور 2 درہم کا انتظام فرما دیجیے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ ظہر کی نماز کے بعد آنا۔ فقیر وقت مقررہ پر آیا تو قاضی نے کہا کہ عصر کے بعد آنا۔ وہ عصر کے بعد بھی پہنچا تو اسے کچھ نہ دیا اور خالی لٹا دیا۔ فقیر کا دل بڑا ٹوٹ گیا اور وہ قاضی صاحب کے پاس سے ہو کر ایک غیر مسلم کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں عاشورہ کا واسطہ، میں غریب اور عیالدار ہوں اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میری کچھ مدد کرو۔ اس غیر مسلم نے کہا کہ یہ عاشورہ کیا ہے؟ تو اس فقیر نے 10 محرم الحرام کے فضائل بیان کیے۔ تو اس غیر مسلم نے کہا کہ واقعی آج تو بڑا عظیم اور مقدس دن ہے، اس عظیم اور مقدس دن کے صدقے میں تمہیں 10 بوریاں گندم، 100 کلو گوشت اور 20 درہم پیش کرتا ہوں، یہ تمہارے اہل و عیال کے لیے ہر مہینے کے لیے مقرر ہے۔ وہ فقیر خوشی وہ آٹا وغیرہ لے کر گھر چلا گیا دعائیں دیتا ہوا۔ جب رات ہوئی، قاضی جب سویا تو اس کو خواب کے اندر 2 محل نظر آئے، ایک سونے چاندی کا اور دوسرا یاقوت کا، اور کسی کہنے والے نے کہا کہ نظر اٹھاؤ۔ اس نے جب نظر اٹھائی تو اس کو یہ محل کے اوپر اس غیر مسلم کا نام نظر آیا۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ غیر مسلم تو جنت میں جائیں گے نہیں، غیر مسلم کا نام ان دونوں محلات پر ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ دونوں محل تیرے تھے، اگر تو فقیر کی حاجت پوری کر دیتا تو یہ دونوں محل تیرے تھے، تو نے فقیر کی حاجت پوری نہیں کی۔ اور اس غیر مسلم نے 10 محرم والے دن اس مقدس دن کی عظمت کو سمجھتے ہوئے فقیر کی حاجت کو پورا کر دیا۔ اب یہ دونوں محل اس غیر مسلم کے ہیں۔ قاضی جب خواب سے بیدار ہوا تو بڑا پریشان اس غیر مسلم کے پاس گیا، کہنے لگا کل رات تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ تو وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم نے کل جو نیکی کی ہے وہ نیکی مجھے 1 لاکھ درہم کے بدلے میں بیچ دو۔ وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ روئے زمین کی ساری دولت بھی اگر دے دو تو میں یہ نیکی نہیں بیچوں گا، اللہ بڑا کریم ہے۔ اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو 10 محرم الحرام کا دن بڑا ہی رحمتوں اور برکتوں والا دن، اس دن میں غیر مسلم نے نیکی کی، یہ دن بڑی عظمت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان عطا فرما دی۔ تو میرے محترم اسلام بھائیو، اسلام کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت یعنی تعظیم کی وجہ سے اس کا نام محرم رکھا گیا ہے کہ سال کے شروع ہی میں بندہ رب کے قریب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے، یوں پورا سال نیکیوں میں گزارے۔ دیکھیں جو سال سٹارٹ ہو رہا ہے محرم کا، یہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، اور سال کا جو اختتام ہے ذوالحجہ کا مہینہ، یہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے۔ ان دونوں مہینوں میں بندہ عبادت کا اہتمام کرے تو ایسا ہے کہ اس کا پورا سال عبادت میں گزرا۔ جیسے بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھے تو ایسا ہے کہ اس نے ساری رات عبادت کی۔ اسی طرح محرم الحرام کا مہینہ عبادت میں گزرا جس کا، اور پھر ذوالحجہ کا مہینہ عبادت میں گزرا، تو ایسا ہے کہ اس نے پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارا۔ ایک شخص نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ